آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ و تسلیم کے اسمائے مبارکہ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ جن کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ائمہ تفسیر اور محدثین نے بیان کی ہے، لیکن قرآن مجید کے سر ورق پر آپ جس طرح 100 اللہ رب العزت کے اسمائے صفاتیہ پڑھتے ہیں، اسی طرح دوسری سائڈ پر آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی 100 اسمائے صفاتیہ آپ کو پڑھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں اور احادیث نبوی میں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء بیان ہوئے ہیں، ان کا ذکر آج کی انشاءاللہ تعالی گفتگو میں کیا جائے گا، اور قرآن مجید کی کم و بیش 25 سور مبارکہ کے 33 مقامات یعنی 50 سے زیادہ آیات بینات سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اسمائے مبارکہ کا ذکر کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو آپ کا نام نامی اسم گرامی جو ذاتی اعتبار سے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا، وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کائنات ہست و بود کے اندر اس سے قبل نہ ایسا نام کسی کو سننے پڑھنے میں ملا، اور نہ حتیٰ کہ کسی کے ذہن کی تختیوں پر ایسا نام کبھی نمودار ہوا، حتیٰ کہ دنیا تخیلات کی گہرائیوں میں خیالات بھی اس نام تک سرگردانی نہ کر سکے۔ واحد ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی جب ہوئی تو یہ نام گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے انوار و تجلیات میں چھپا رکھا تھا، فقط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اس نام کو اس دنیا میں نازل فرمایا گیا۔ سو زمین پہ حضور کا ذاتی نام محمد، جس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث نبوی میں بھی ہے، اور آسمانوں پر آقا دو جہاں کا ذاتی نام احمد ہے۔ اسی طرح حامد اور محمود آقا دو جہاں کے بھی ذاتی ناموں میں دیگر مقامات کے حوالے سے شمار کیے جاتے ہیں۔ لہذا آج کی پہلی جو میں آیت کریمہ سورہ بقرہ سے ترتیب کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے محبوب کریم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر خوشخبری سنانے والا اور نذیر ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے کوئی پرسش نہیں کی جائے گی۔ تو بشیر اور نذیر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن مجید کے اندر صفاتی نام ذکر کیا گیا۔ پھر سورہ بقرہ ہی کے دوسرے مقام پر آیت نمبر 143 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول تم پر گواہ ہو۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے اندر شہید صفاتی نام ذکر کیا گیا ہے، اور آگے پھر وہی تحویل قبلہ کا واقعہ بیان کیا کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ وان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ پھر قرآن مجید کے تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ آل عمران میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی صفاتی ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا محبوب کریم وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا پھر تمہارے پاس سب سے آخر میں عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا جو تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اس میں آقا علیہ السلام کے دو صفاتی نام یعنی رسول اور مصدق یعنی تصدیق کرنے والا، یہ دونوں اس صورت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں بیان کیے گئے۔ پھر سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اللہ پاک یہاں پر حضور کا ایک ذاتی نام اور پھر ایک صفاتی نام اس آیت مبارکہ میں ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا محمد بھی تو رسول ہی ہیں، نہ کہ خدا آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر مصائب و تکلیفیں جھیلتے اس دنیا سے گزر چکے، پھر اگر آپ وفات پا جائیں گے یا شہید کر دیے جائیں گے تو کیا تم اپنے پچھلے مذہب کی طرف الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی کیا ان کی وفات یا شہادت کو معاذ اللہ دین اسلام کے حق نہ ہونے پر یا ان کے سچے رسول نہ ہونے پر محمول کرو گے؟ اور جو کوئی اپنے الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ عنقریب مصائب پر ثابت قدم رہ کر شکر کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے جزا عطا فرمائے گا۔ تو حضور اسلام کا اس میں محمد اور رسول اس میں گرامی ذکر فرمایا گیا۔ اور پھر سورہ نساء میں اللہ پاک نے فرمایا فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک ایک گواہ کھڑا کریں گے، یعنی قیامت کے دن، اور اے حبیب کریم ہم آپ کو سب امتوں پر گواہ لائیں گے۔ تو حضور کا یہاں پر بھی صفاتی نام شہید بیان فرمایا گیا۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 80 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے حضور کے دو صفاتی نام ذکر کیے، ایک رسول اور ایک حفیظ، یعنی جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، اور جس نے روگردانی کی ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ پھر سورہ نساء ہی کی آیت نمبر
174 میں اللہ رب العزت نے عالم انسانیت سے خطاب کیا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذات محمدی کی صورت میں ذات حق جل مجدہ کی سب سے زیادہ مضبوط، کامل اور واضح دلیل قاطع آ گئی، برہان قاطع آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف اسی کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتار دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں صفاتی نام حضور کو برہان کہہ کر پکارا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مبارکہ مائدہ آ جاتی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، بے شک تمہارا مددگار دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہی ہے، اور ساتھ وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہاں پہ صفاتی دو ناموں کا ذکر کیا، ولی اور رسول۔ اور پھر سورہ الانعام کے اندر رب کائنات نے کائنات والوں کو وہ مسلمان حضور کا نام دے کر فرمایا کہ سب سے پہلا کائنات کے اندر مسلمان کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 63 میں فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، فرما دیجئے بے شک میری نمازیں، میرا حج، میری قربانی سمیت سب بندگیاں اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جمی مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ سو حضور کا صفاتی نام قرآن میں مسلم بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے دوسری کتابیں یعنی تورات، زبور و انجیل کے حوالوں سے حوالہ دے کر اور ریفرنس کوٹ کر کے سورہ آراف کی آیت نمبر 157 اور 58 میں فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ سورہ اعراف کی اس طویل دونوں آیات بینات میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو القابات اور اسماء صفاتیہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے، اس میں رب کائنات نے رسول حضور کا جو پیچھے بھی گزر چکا صفاتی نام اس کا تذکرہ فرمایا، نبی امی اس کا اس کے اندر ذکر فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے اسی آیت مبارکہ کے اندر
پھر رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صفاتی نام ہے اس کا ذکر کیا 2 مرتبہ، پھر اس کے بعد نبی اور امی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صفاتی اور ناموں کا دوبارہ جو پیچھے ذکر کیے، اسی میں آگے جا کر آیت نمبر 158 میں پھر ذکر فرمایا۔ تو رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی لقب نبی ہیں، یعنی دنیا میں کسی شخص سے انہوں نے پڑھا نہیں، بغیر من جانب اللہ لوگوں کو اخبار غیب اور معاش و معاد کے علوم و معارف بتانے والے رسول ہیں، جن کے اوصاف و کمالات کو وہ لوگ اپنے پاس تورات میں، انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ان پر پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بارے گراں اور توقے قیود وہ اٹھا کر پیچھے کر دیتے ہیں جو ان پر نافرمانیوں کے باعث مسلط کر دیے گئے تھے۔ ساقط فرمانے والے یہ وہ رسول وہ ہستی ہیں اور انہیں نعمت آزادی سے بہریاب کرتے ہیں۔ پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم تکریم کریں گے، ان کے دین کی مدد اور نصرت کریں گے، اس نور جو ان کے ساتھ قرآن کی صورت میں اتارا گیا ہے اس کی پیروی کریں گے، وہی لوگ فوز و فلاح سے کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ فرما دیں اے پیارے حبیب، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کی طرف سے رسول آیا ہوں۔ ایمان لاؤ جو شان امیت کا حامل نبی ہے، یعنی اس نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں پڑھا، جمیع خلق سے زیادہ جانتا ہے، اور کفر و شرک کے معاشرے میں جو جوان ہوا مگر بطن مادر سے نکلے ہوئے بچے کی طرح معصوم اور پاکیزہ ہستی ہے، جو اللہ پر اور اس کے سارے نازل کردہ کلاموں پر ایمان رکھتا ہے، اور تم کو انہی کی پیروی کرو تاکہ ہدایت تمہارا مقدر ازلی بن جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کو سنتے جائیے اور اس کا ترجمہ سے بات فرماتے جائیے، قلوب و اذہان کو منور کرتے جائیے، اور ذکر رسول اور اسماء مصطفیٰ سے اپنے سینوں کو انوار و تجلیات سے سجاتے چلے جائیے اور روشن اور منور کرتے چلے جائیے۔ اللہ کا قرآن سینوں کے اندر چھپی بیماریوں کو نکال کر باہر پھینکتا ہے، اور یہی منصب رسول خدا کا ہے کہ جب آپ اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں پر اس قرآن کی تلاوت فرماتے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب، کہ میرا نبی جب تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت سے ہوتا کیا ہے، ویزکیکم، تم پاک ہو جاتے ہو، سینوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور پھر اس کے بعد کتاب و حکمت کے وہ سمندر اور فقاہت کے وہ سمندر تم پر بہا دیتا ہے کہ دنیا کے تمام علوم و معارف کے سرچشمے تمہارے سینوں کے اندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح موجزن ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کا قرآن سورہ توبہ میں آیت نمبر 128 میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے، تمہارا تکلیف میں مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے، اے لوگو وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب و آرزو مند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت شفیق اور بے حد رحم فرمانے والے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسماء صفاتیہ کا ذکر کیا، اس میں رسول، اس میں عزیز، اس میں حریص، اور پھر رؤوف اور رحیم۔ رؤوف اور رحیم اللہ کے اسماء صفاتیہ بھی ہیں اور رسول اللہ کے اسماء صفاتیہ بھی ہیں، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے وہ اسماء صفاتیہ ذاتی اعتبار سے ہیں، رسول اللہ کے اسی طرح کے وہ اسماء صفاتیہ عطائی اعتبار سے اللہ کی عطا سے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں فرما رہا ہے۔ پھر سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 2
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یہ کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے ڈر سنانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے دو اسماء صفاتیہ یعنی نذیر اور بشیر کا پھر ذکر فرمایا۔ پھر سورہ رعد آیت نمبر 7 میں اللہ پاک نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ سو اے رسول مکرم، آپ تو فقط نافرمانوں کو انجام بد سے ڈرانے والے اور دنیا کی ہر قوم کے لیے ہدایت بہم پہنچانے والے ہیں۔ تو حضور کا اس کے اندر جو صفاتی نام ذکر کیا وہ منذر اور ہاد، ہدایت پہنچانے والے، اور منذر اور اقوام بد کو ڈر سنانے والے، یہ دو ذکر کیے گئے۔ قرآن و سنت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ۔ اب جو قرآن مجید کی سورہ مبارکہ میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے سورہ احزاب، اس کی آیت نمبر 45 اور 46۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا، حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس آیت مبارکہ میں النبی، شاہد، مبشر، نذیر، داعی، سراجم منیرہ، یہ 7 اسماء صفاتیہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ پھر سورہ یاسین میں رب کائنات نے 1 سے لے کر 3 تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء صفات کا ذکر کیا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین کے حقیقی معنی رب کائنات جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حکمت سے معمور قرآن کی قسم، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ سو حضور کا صفاتی نام یاسین اور مرسلین، یہ ذکر کیا مرسل۔ اور پھر سورہ زخرف، اس کی آیت نمبر 29 میں رب کائنات نے فرمایا بل متعت ہؤلاء وآباءہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین۔ رب کائنات فرما رہا ہے بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو اسی ابراہیم کے تصدق اور واسطہ سے اس دنیا میں فائدہ پہنچایا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق یعنی قرآن اور واضح اور روشن بیان والا رسول تشریف لے آیا۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے رسول اور مبین آقا علیہ السلام والسلام کے صفاتی نام کا ذکر کیا، اور سورہ فتح میں پھر حضور علیہ السلام کا ذاتی نام اور صفاتی نام اکٹھے ذکر کر کے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما۔ اللہ پاک نے اس میں ایک حضور کا ذاتی نام یعنی محمد اور دوسرا صفاتی نام رسول بیان فرمایا ہے۔ اور پھر آگے جا کر سورہ مبارکہ نجم میں رب کائنات نے حضور کا صفاتی نام صاحب بھی بیان کیا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے یعنی تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے۔
پھر سورہ نجم کی آیت نمبر 10 ہی میں پھر رب کائنات نے رسول کا صفاتی نام عبد بھی بیان کیا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی۔